یعنی حسین نے بول دیا کہ جن کا سر کٹا نہیں ان کا نیچے ہے، اور جس کا سر کٹ گیا وہ آج بھی بلند ہے۔ دوسری تاریخ یہ ملتی ہے حسین کی کہ جب حسین کے سر مبارک کو گھمایا جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ حسین کا سر تو کٹ گیا ہے، یہ ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں، یہ لب کیوں ہل رہے ہیں؟ تو جب کان لگا کے سنے گئے تو کیا دیکھا کہ علی کے لال، فاطمہ کے لال، علی کا بیٹا، نبی کا نوازا اسی نیزے کی بلندی پر اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی نیزے پر بھی حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حسین بول گئے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور جو جھکتا نہیں اللہ اسی کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ آدمی بیٹھ جائے غور سے سن لو تو وہ پروگرام کامیاب ہے۔ میدان کربلا کی تاریخ بھی اگر آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی تو پڑھی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا تو دوسری طرف حسین والے صرف 72 ہی تھے۔ کیا تھے؟ 72 تھے، 72 کم تھی۔ 72 نے 22,000 کے لشکر کو ہلا دیا تھا، ہے نا؟ ایسے سپاہی تھے، ایسے سپاہی تھے، ایسے مجاہد تھے حسین والے، ایسے مجاہد تھے رسول پاک کے گھرانے والے۔ گاندھی جی کا نام کسی نے سنا ہے آپ لوگوں میں؟ سب نے سنا ہوگا۔ اور جن کی تصویر جو نظر آتی ہے نا نوٹ پر، گاندھی جی باپو جی نے کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا، یہ تاریخی جملہ ہے گاندھی جی کا، گاندھی جی نے کہا تھا کہ حسین، امام حسین کے ساتھ جو 72 سپاہی تھی، حسین والے جو 72 لوگ میدان کربلا میں گئے تھے، اگر ایسے 72 سپاہی میرے پاس ہوتے تو 24 گھنٹے کے اندر اس بھارت کو انگریزوں سے آزاد کر دیا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 24 گھنٹے کے اندر انگریزوں کو اس دیش سے بھگا دیا ہوتا اگر حسین کے ساتھی جو میدان کربلا میں تھے ایسے ساتھی میرے پاس ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ ستارہ حسین ہے۔ اور اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد یہ سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سلطان دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سلطان دو جہاں کا نواسا حسین ہے۔ عزیزان محترم، آج جس مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام محفل یا عام میلاد نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جو کربلا والوں سے منسوب ہے۔ برادران اسلام، امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، حسین کا مقام دیکھنا ہے تو ہمیں حدیثیں پڑھنا ہوگا،
ابھی تو ہم صرف سنتے امام حسین، امام حسن، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، لیکن کیا ہے یہ؟ اگر اسے جاننا ہے تو یا تو حدیث پڑھنا ہوگا یا غور سے حدیث سننا ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے گئے ہیں، اے لوگوں جو میری راہ میں مارے گئے ہیں، جو میری راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو میری راہ میں شہید ہوئے ہیں، اے لوگوں تم انہیں مردہ مت کہو، جو میری راہ میں مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگی کے تعلق سے حقیقت معلوم ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، آج سے 1400 سال پہلے، لیکن تاریخ ہے، اتہاس ہے کہ کل بھی حسین زندہ تھے، آج بھی امت کے دل میں زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسین مومنوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہاں ہاں آ رہے ہیں بس، آ رہے ہیں بس، آدھ گھنٹے میں بس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ نہ کل حسین مرا تھا، نہ کل حسین مرا تھا، نہ آج حسین مرا ہے، نہ صبح قیامت تک حسین مرے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا پر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی امام حسین اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے انہیں قرآن نے کہا ہے کہ جو ہماری راہ میں جو مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے۔ کس نے کہا ہے؟ رب نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کون ہے؟ زندہ ہے۔ اب ایک چیز اور، اب حدیث سنیں پہلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جان نثاروں، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اے لوگوں، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اے لوگوں، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے تو مجھ سے محبت کری، اور جس نے مجھ سے محبت کری تو یہ سمجھ لیے اس نے اللہ سے محبت کری۔ آپ لوگ سمجھ میں تو نہیں آ رہا، اتنا تو میں بھی سمجھ، ایک بھی کچھ بالکل ایک دم خاموش ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسے پتا پڑے گا؟ سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نعرے بھی لگاؤ اللہ ہے نا؟ تو کم سے کم سمجھ میں تو آئے گا کہ بھائی بول رہے ہیں بالکل۔ ابھی 10 منٹ پہلے تو کوئی نہیں تھا، 10 منٹ پہلے تو بریانی کھا رہے تھے، اور مجھے دے دو وہ لوٹ رہے تھے، بریانی لوٹ رہے تھے۔ بتاؤ، جس کے نام کی تم بریانی کھا رہے ہو اور اس کے نام پر بول نہیں رہے ہو، کھانے کی باری آئی تو تمام ٹوٹ پڑے، ماتم کی باری آئی تو تمام ٹوٹ پڑے، لیکن حسین کے ذکر کی باری آئی تو تمام بھاگ پڑے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، تھوڑے بہت افسوس کی نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کو سننا چاہیے اس کو نہیں سنے، اس کو لیے بھاگ گئے۔
اس کے لیے بھاگ گئے، کیوں؟ بریانی مل گئی۔ عزیزان محترم اتنا یاد رکھنا کہ آج جو بریانی ملی ہے یہ بھی حسین کا صدقہ ہے، یہ بھی حسین کا صدقہ ہے۔ اگر حسین والے نہ ہوتے، حسین والے نہ ہوتے تو بریانی تو کیا ایک ایک لقمہ کھانے کے لیے ترس جاتے۔ آج جو بریانی ملی ہے، آج جو لقمہ ملا ہے، آج جو پانی ملا ہے، آج جو زندگی ملی ہے، آج جو شہرت ملی ہے، آج جو دولت ملی ہے، آج جو نعمت ملی ہے، آج جو ایمان ملا ہے، آج جو اولاد ملی ہے، یہ تمام کا تمام حضور کا صدقہ ہے، اور حضور امام حسین کے نانا ہے، حضور امام حسین کے نانا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے نانا کا، سب صدقہ ہے نواسوں کا۔ عزیزان محترم، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کری، جس نے حسن اور حسین سے محبت کری، آقا فرماتے ہیں لوگوں یہ سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کری ہے، اور اے لوگوں جس نے مجھ سے محبت کری ہے تو صرف مجھ سے نہیں بلکہ اس نے تو اللہ سے محبت کری، اس نے تو اپنے رب سے محبت کری ہے۔ پھر دوسری جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری امتیوں سنو سنو، اے میرے امتیوں سنو سنو، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین علی کی اولاد ہے، حسین علی کی اولاد ہے، حسین فاطمہ کے دل کا ایک ٹکڑے کا نام حسین ہے۔ اے لوگوں اے لوگوں اے لوگوں، جس نے حسین سے نفرت کری، جس نے حسین سے دشمنی رکھی، تو اے لوگوں جس نے حسین سے دشمنی رکھی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی تو سمجھ لو اس نے اپنے اللہ سے دشمنی رکھی۔ برادران ملت اسلامیہ، حسین اعظم کا مقام نرالا ہے، سرکار حسین کا مقام اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اگر جنت میں بھی جانا ہے، اگر جنت میں بھی جانا ہوگا تو حسین کی اجازت سے جانا ہوگا، حسین کی اجازت سے، اور زور سے بولو حسین کی اجازت سے، زور سے بولو کس کی اجازت سے؟ حسین کی سے۔ آپ کہو گے مولانا آپ یہ تو کہہ دیا حسین کی اجازت سے جنت میں جاؤ گے، لیکن اس کے لیے کوئی ثبوت دیجئے، اس کے لیے کوئی پروف دیجئے۔ تو میں کہوں گا یہ ثبوت چاہیے تو اٹھا لے حضور کی حدیث کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا حسین ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین، اور جب حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو حسین جس کو چاہے اندر کرے، جس کو چاہے باہر کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے میرے عاشقوں، میرے ماننے والے ہو تو آ جاؤ، دشمنی کرنے والے ہو تو نکل جاؤ۔ عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا الحسین منی، الحسین منی وانا من الحسین، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ برادران اسلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، سرکار حسین کا بڑا درجہ تھا۔ بڑی توجہ سے سنیں گے تو میں اور بہت اہم چیز آپ کو بتا دوں، بہت اہم اور بہت باریک چیز۔ بلد کے اندر ایک سید صاحب رہتے تھے، بلد کے اندر ایک آل رسول رہا کرتے تھے، اور بڑے مالدار تھے آل رسول، بڑے مالدار تھے آل رسول یعنی سید صاحب۔ تھوڑی سی توجہ دیجئے، یہ مستی مت کریے، یہ وہ پروگرام ہے، اس میں مستی نہیں کری جاتی۔ کیا نہیں کری جاتی؟ مستی نہیں کری جاتی۔ یہ پروگرام وہ ہے، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے، وہاں
فرشتے آتے کہاں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام فرشتوں نے لکھ لیا، سب کا لکھ لیا، جو ادب سے بیٹھا اس کا بھی لکھ لیا، جو غور سے سننا ہے اس کا بھی لکھ لیا، اور اس کا لکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ پیش کر دیں گے کہ مولا اس مجمع کے اندر اللہ تیرے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تیرے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تیرے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے موجود تھے۔ تب رب ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اگر یہ واقعہ ہے تو تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے تمام کو بخش دیا ہے، لیکن اس مجمع کے اندر جو مستی کرتے ہیں، جو غور سے نہیں سنتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کا نام بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ مولا اس مجمع میں فلاں فلاں آدمی بیٹھا ہوا تھا، فلاں فلاں لوگ تھے، وہ مستی کر رہے تھے، وہ مستی کر رہے تھے، وہ تیرا اور تیرے نیک بندوں کا ذکر نہیں سن رہے تھے۔ تب اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میرا عذاب اس کے لیے مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو جب ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفل میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں گناہ کمائیں؟ نیکیاں تو ہم سے ہو نہیں پاتی، جو نیکیاں نہیں ہو پاتی تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ سمجھ میں آ رہا نا کہ بھائی جب نیکیاں ہی نہیں ہو پا رہی ہیں تو گناہ کیوں کریں؟ عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا بڑا معاملہ تھا۔ میدانی کربلا کا جو پورا واقعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی پر منحصر ہے کہ آج 72 نے اسلام بچا لیا۔ اگر ان 72 نے قربانی نہ دی ہوتی تو مذہب اسلام ہم تک پہنچا نہیں ہوتا، ہم تک نہیں پہنچا ہوتا۔ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تعزیہ رکھ لیا اور ہم نے ماتم کر لیا، اس کو حسینی کہتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اس کو حسینی نہیں کہتے، حسینی اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھے۔ تیرے حسین نے تو میدانی کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو پھر تو حسین کا کیسے نام لینے والا ہے؟ حسین نے تو 22,000 کے لشکروں میں جہاں تلواریں چل رہی تھی، نیزیں چل رہی تھی، برچیاں چل رہی تھی، حسین پر تیر چل رہے تھے، حسین بھی تلوار چلا رہے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے حسین تلوار رکھ دیتے، خود بخود رکھتے۔ تاریخ ہے، اتہاس ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے قتل نہیں کر پایا تھا، کسی نے شہید نہیں کر پایا تھا جب تک حسین کی تلوار چلی۔ یزیدی تھرا رہے تھے، یزیدی تھرا رہے تھے، ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، کئی سو لوگوں کی تو حسین نے گردنیں کاٹ دی تھی میدانی کربلا۔ جبینہ تمام لوگ پریشان ہوئے کہ اس حسین کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے روکا جائے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو گیا حسین نے خود بخود تلوار رکھی جب شہید ہوئے تھے۔ تو پھر یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ صرف ماتم کا نام حسین ہے، تعزیہ کا نام حسین ہے؟ میدانی کربلا سے بھی آپ کا امام، آپ کا حسین ایک پیغام دے گا کہ اے میرے نانا کے امتیوں سنو، تلواروں کے بیچ میں، نیزوں کے بیچ میں تیرے حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے، تیرے حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے، اور جب تیرے حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے تو میرا ماننے والا اگر تو ہے تو تو بھی مسجدوں کو مت چھوڑنا، تو بھی مسجدوں کو مت چھوڑنا۔ برادران اسلام، جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، جنگ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جب جنگ کی شروعات ہوئی، اہل بیت حضور کا خاندان ایک ایک لقمے کے لیے ترس گیا تھا، ایک ایک بوند کے لیے ترس گیا تھا۔ 3 دن تک حسین کے خاندان کو
बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत जुल्म हुआ था हजरत हुसैन पर, बहुत सताया गया था हजरत हुसैन को, बहुत जुल्म ढाए गए थे हजरत इमाम हुसैन के बच्चों पर। इतने बड़े जालिम लोग थे, इतने बड़े जालिम लोग थे, इतने बड़े बदबख्त थे कि अब इस दुनिया की तारीख उठा दी, कभी लो कि यजीदियों से बड़ा जालिम कोई दुनिया पर रहा नहीं है। अरे दुश्मन सही, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तो इतना कोई नहीं सताता। अरे जंग जवानों से थी, अगर जंग लोगों से थी, अगर हुसैन से जंग होती तो कर लेती, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को एक एक बूंद के लिए तरसाया था, एक एक बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैदानी करबला में हजरत ज़ैनब से नहीं, हजरत हुसैन से कहा कि भाई अगर आप पानी लेने नहीं जाते तो मत जाओ, लेकिन कम से कम ये अली असगर है, ये 6 महीना का बच्चा है, ये 6 महीने का बच्चा है, जाओ यजीदियों के पास जाओ और उनसे कहो ऐ लोगों लड़ाई मुझसे है, ऐ लोगों झगड़ा मुझसे है, लेकिन ये छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कम से कम अली असगर के लिए एक चिल्लो पानी दे दो, कम से कम इसके लिए एक घूंट पानी दे दो। लेकिन यजीदियों ने मजाक उड़ाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में हजरत अली असगर तड़प रहे थे एक एक बूंद के लिए। हुसैन का बेटा एक एक बूंद के लिए तड़पा है, मैदानी करबला के अंदर एक एक घूंट के लिए तड़पा है हुसैन का बेटा। बड़े जुल्म ढाए गए थे हजरत हुसैन पर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हजरत असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात देखे कि बेटा है, तड़प रहा है, आंखें बंद है, इसका हलक सूख चुका है, मेरा बेटा बोल तक नहीं रहा है, तब इमाम हुसैन ने कहा ये यजीदियों लड़ाई मुझसे है, झगड़ा मुझसे है, तुम मुझसे जंग कर लो, तुम मेरे लोगों से जंग कर लो, लेकिन मेरे छोटे से बच्चे के लिए एक बूंद पानी दे दो। तारीख ये कहते हुए यजीदियों ने कहा था, अये हुसैन क्या तुम डर गए हो, अब बच्चों को दिखा दिखा कर पानी मांग रहे हो, क्या बच्चों को दिखा दिखा कर पानी मांग रहे हो। तारीख ये कहती है कि जब यजीदियों ने ये ताना हजरत हुसैन को दिया है, ये ताना हुसैन को दिया है, अजीजान मोहतरम रब ने अली असगर की प्यास बुझाने का फैसला कर लिया और एक हंजला का तीर चला जो अली असगर के हलक में 6 महीने के बच्चे के हलक में तीर पैवस्त हो जाता है। उसके बाद हजरत अली असगर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप खुद बताओ इतना कौन जालिम और जाबिर होगा कि 6 महीने के बेटे को पानी के बजाय बताओ तीर चला दिया, तीर चला दिया हजरत अली असगर के। तब जैसे तीर चला है हजरत अली असगर के रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन से खून बहा और जैसे खून बहता है इमाम हुसैन अपने हाथों में ले लेते हैं और हाथों में लेने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार ए रब्बुल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे मौला कि तूने मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली। मेरे मौला आज जो मेरा बेटा अली असगर शहीद हुआ है तो मौला मुझे कोई दुख नहीं है, और दुख इसलिए नहीं अल्लाह की अली असगर तेरी राह में शहीद हुआ है। मेरे मौला हजरत इमाम हुसैन उसे खून को लेते हैं और खून को लेने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो एक अली असगर है, ये तो एक अली असगर है, अल्लाह तेरी रजा के लिए अगर मेरे पास 1000 अली असगर भी होते तो अल्लाह तेरी राह के लिए एक एक अली असगर को कुर्बान करता चला जाता। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया। फिर हजरत इमाम हुसैन खेमे में आ गए। तब हजरत ज़ैनब ने फिर पानी के लिए कहा।
حضرت عباس علم بردار نے جب اتنا سنا ہے تو فوراً حضرت عباس نے مشکیزہ لیا اور اس کو مشکیزے کو لیا اور کاندھے پر ٹانگا. اس کے بعد حضرت عباس نے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے. حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے. امام حسین سے اجازت چاہیے کہ بھائی حسین اب میدان کربلا کے لیے عباس جا رہا ہے اور کربلا کے اندر اپنے خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے جو بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بھائی میں پانی لے کر آؤں گا. میں عباس میں جا رہا ہوں، یقیناً میں پانی لے کر آؤں گا. میرے پانی لانے سے خیمے کے بچوں کی پیاس بجھ جائے گی، خیمے میں لوگوں کی پیاسیں بجھ جائیں گی. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عباس نے جب حسین سے اجازت لی ہے اس کے بعد حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو کہا کہ چلنا شروع کر دے. اب گھوڑا اپنا قدم آگے بڑھا رہا تھا، عباس آگے بڑھ رہے تھے، گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا. یزیدیوں نے دیکھا وہ دیکھو عباس آ رہا ہے، عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ دیکھو عباس تلوار لہراتا آ رہا ہے، وہ دیکھو عباس آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ بھی ہے. وہ دیکھو کہیں پانی نہر فرات سے لے کر چلا نہ جائے، کہیں نہر فرات سے ایک پانی لے کر چلا نہ جائے. اس لیے کہ یہ لوگ جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، جب علی کی اولاد ہم سے سمجھ نہیں رہی ہے تو اگر انہوں نے پانی پی لیا تب ہمارا کیا ہوگا، اگر انہوں نے پانی پی لیا تب ہمارا کیا انجام ہوگا. اس لیے سے پانی لینا مت دینا. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عباس کا لوگ راستہ روک لیتے ہیں اور چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیتے ہیں. عباس علمبردار کی تلوار چل رہی ہے، کہیں کسی کا جسم کٹ رہا ہے، کہیں کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کہیں کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کہیں کسی کا سینہ کٹ رہا ہے، کہیں کسی کا پیر کٹ رہا ہے. اس کے بعد عباس علمبردار کے مقابلے میں میدان کربلا میں کوئی نہیں آ رہا ہے. سمر نے کہا ہے لوگوں جاؤ جاؤ عباس کو روکو. سمر کے کہنے کے مطابق لوگوں نے کہا عباس کا راستہ روکے تو روکے کیسے، کہ کوئی جو بھی جا رہا ہے عباس اسے کاٹ رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے عباس کی تلوار چل رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے عباس علمبردار بے آ کے نہر فرات کے قریب پہنچ گئی اور جب نہر فرات کے قریب حضرت عباس علمبردار پہنچے ہیں، نہر میں عباس علمبردار کود گئے اور کودنے کے بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو بھی کودو دیا اور گھوڑے کو کودونے کے بعد گھوڑے سے کہا کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے. لیکن گھوڑے نے پانی کو منہ سے تک نہیں لگایا. نہ جانے اسے کس نے بتا دیا کہ تیرا امام پیاسا ہے، نہ جانے اسے کس نے بتا دیا تیرا امام پیاسا ہے، امام کا خاندان پیاسا ہے. گھوڑے نے پانی کو منہ سے تک نہیں لگایا. عباس نے بھی اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، لیکن نہ جانے اس میں کون سے چہرے نظر آئے کہ عباس علمبردار نے بھی پانی پھینک دیا. اس کے بعد عباس نے مشکلہ بھرا اور چاہا کہ کسی طریقے سے اس مشکلے کو خیمے تک پہنچا دو تاکہ بچے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھ جائے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عباس علمبردار پر لوگوں نے تلواریں چلانا شروع کر دی، تیر چلانا شروع کر دیے. کسی کمبخت نے حضرت عباس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا اور ایک بازو حضرت عباس کا کٹا ہے تو مشکل سے دوسرے بازو سے انہوں نے اٹھا لیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو حضرت عباس نے اسی پانی کو اپنے دانتوں سے اٹھایا کہ کسی طریقے سے اس پانی کو امام حسین کے خیمے تک پہنچا دو. تاریخ یہ کہتی ہے کسی یزید نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حال کو حضرت امام حسین کے بھائی علی اکبر نے دیکھا ہے تو کہا ابا جان اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو. تب حسین نے کہا تھا بیٹے
मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे सकता हूं? तुम पर नबी की तस्वीर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के जो बेटे अली अकबर थे वो हुजूर की तस्वीर थे, हुजूर के जैसे लगते थे। बेटे मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हें करबला जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो बेटे अली अकबर ने कहा बाबा अगर आप मुझे इजाजत नहीं दोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इमाम हुसैन ने अपने भाई को कटवा दिया, अपने भतीजे को कटवा दिया, छोटे छोटे बच्चों को कटवा दिया, लेकिन जब अपने बेटे की बारी आई तो हुसैन ने छुपा दिया। तारीख ये कहती है हजरत अब्बास हजरत अली अकबर ने कहा बाबा मुझे जाने की इजाजत दे दो। हजरत अली अकबर को जब इजाजत मिलती है अली अकबर मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तुम लोग हमसे लड़ रहे हो, तुम लोग हमसे लड़ रहे हो, हमारे ऊपर तलवार, हमारे ऊपर वार, हमारे बच्चों को तुम मार रहे हो, हमारे एक एक बूंद के लिए तुम तरसा रहे हो, एक एक लुकमे के लिए तुमने हमें तरसा दिया, एक एक बूंद के लिए तुमने हमें बेकरार कर दिया। तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया तुम भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी तो नबी को मानने वाले हो, तुम भी तो मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम भी तो मेरे नबी को मानते हो, फिर उस नबी के खानदान पर ये जुल्म क्यों? एक एक बूंद के लिए क्यों तरसा रहे हो? तारीख कहती है यजीदी कहते हैं अली अकबर अगर तुम्हें जंग करना है तो जंग करो, वरना यजीद की इताअत करो। तब अली अकबर कहते हैं यजीदिया अगर यजीद को मारना होता तो इतने बच्चों को ही कुर्बान नहीं करते। यजीद फासिक है, यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है, हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं? तारीख कहती है हजरत अली अकबर के ऊपर भी हमने शुरू कर दिया। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला भी तलवार चलाते रहे, तलवार चलाते रहे, वार करते रहे, लेकिन बिल आखिर जब एक एक दो दो करके भेजते रहे हजरत अली अकबर की तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही, तो तमाम यजीदियों ने कहा कि ये हुसैन का बेटा है, इसको आसानी से नहीं मारा जा सकता, इसके बाजुओं में अली मुर्तजा का खून दौड़ रहा है, इसको आसानी से नहीं मारा जा सकता। अगर इसे मार ले तो चारों तरफ से घेर लो, अगर चारों तरफ से घेर लिया तो अली अकबर को मारा जा सकता है। और अगर एक एक करके अगर अली अकबर के पास जाते रहे तो मैदान करबला से 22,000 यजीदियों में से 22 लोग वापस नहीं जा सकते। तारीख ये कहती है फिर यजीदियों ने तमाम यजीदियों ने हजरत अली अकबर के ऊपर एक बारगी हमला कर दिया और वो भी इस दुनिया से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिरादरान इस्लाम, अब सबसे आखिर में हमारे और आपके आका मौला मामा मैया यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होते हैं और बहन ज़ैनब से कहते हैं बहन ज़ैनब अब मुझे भाई की कमान थमा दो, अब मुझे बाबा अली की तलवार थमा दो, अब मुझे रसूल पाक का इमामा पहना दो, अब मुझे अमीर हमजा की ढाल दे दो, इसलिए कि अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि हुसैन मैदान करबला का रुख करेगा, अब वक्त आ चुका है कि करबला की जानिब हजरत हुसैन का कदम बढ़ेगा। तारीख कहती है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े को कहते हैं कि अब तू चलना शुरू कर दो, अब अपने कदम को आगे बढ़ना शुरू कर दो, लेकिन घोड़े ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। तब हुसैन ने कहा था अरे घोड़े आज तू भी हमारा साथ छोड़ रहा है, तूने तो हमेशा हमारे साथ वफादारी करी है, तूने हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन आज तू भी हमारा साथ छोड़ रहा है।
حضرت یہ کہتی ہے کہ گھوڑے نے پھر قدم آگے نہیں بڑھایا. امام حسین جیسے گھوڑے سے اترے, کہا اگر تجھے نہیں جانا ہے تو مت جا, میں اکیلا میدان کربلا کی طرف چلا جاتا ہوں. لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے ہیں تو حسین نے دیکھا کہ گھوڑا آگے بڑھتا تو بڑھتا کیسے. حسین کی چھوٹی بچی حضرت سکینہ گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی تھی, گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی. گھوڑا کے پاس زبان تو نہیں تھی لیکن اپنی زبان میں کہہ رہا تھا حسین میں قدم آگے بڑھاؤں تو بڑھاؤں کیسے, آپ کی بچی تو میرا پیر پکڑی ہوئی ہے. اور حسین میں تو آپ کو ماننے والا ہوں, میں یزیدیوں کو ماننے والا نہیں ہوں. اگر میں نے قدم بڑھا دیا تو آپ کی بچی شہید ہو جاتی, اور میں اپنا نام یزیدیوں میں لکھوانا نہیں چاہتا. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حسین نے بچی کو لیا اور گلے سے لگایا اور کہا ہے سکینہ اب باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ بیٹا, اب بیٹا تم خیمے میں چلی جاؤ. بیٹا تمہارے دادا کا وقت آ چکا ہے, اسے میدان کربلا میں بار بار بلایا جا رہا ہے. ابن زیاد آواز دے رہا ہے, شمر آواز دے رہا ہے, خوری آواز دے رہا ہے, ابن زیاد آواز دے رہا ہے کہ حسین آگے بڑھو, اب بیٹا تم اپنے خیمے میں لوٹ جاؤ. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے حضرت سکینہ کے اپنے ابا بابا آپ کربلا کی طرف نہ جائے, بابا بھائی شہید ہو چکا ہے, بابا چچا شہید ہو چکے ہیں, بھائی شہید ہو چکا ہے, ایک ایک کربلا کا آدمی شہید ہو چکا ہے. بابا آپ نہ جائے, اگر آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی, بابا مجھے بیٹی کون کہے گا, بابا میں اس طریقے سے کس کے سینے سے لگوں گی. ابا آپ نہ جائے, میرے بابا آپ نہ جائے, اگر آپ چلے گئے تو زندگی عذاب بن جائے گی. تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین سے بچی جب یہ فریاد کر رہی تھی اتنی دیر کیا گزری ہے کہ حضرت سکینہ بے ہوش ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی بے ہوش ہوتی ہے حضرت حسین اس بچی کو لیتے ہیں اور خیمے میں سپرد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اس بچی کو سنبھالو. جب میدان کربلا سے نکلتے ہیں تمام بیٹیوں کی چیخیں نکل جاتی ہے, تمام بچوں کی چیخیں نکل جاتی ہے کہ آخری امام حضرت نبی کا نواسا میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچتے ہیں میدان کربلا میں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں یہ یزیدیوں ہمارا احسان یاد کرو کہ ہمارے نانا نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے. اگر ہمارے نانا نہیں آتے تو تم بھی نہیں ہوتے, اگر ہمارے نانا نہ آتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا, اگر ہمارے نانا نہ آتے تو اللہ اس زمین کو پیدا نہیں کرتا, اگر ہمارے نانا نہ آتے تو اللہ آسمان کو پیدا نہیں کرتا, اگر ہمارے نانا نہیں آتے تو اے شمر تو بھی نہیں ہوتا, اے خولی تو بھی نہیں ہوتا, اے ابن زیاد تو بھی نہیں ہوتا, اے عمر بن سعد تو بھی نہیں ہوتا. تاریخ یہ کہتی ہے, اتہاس یہ بتاتا ہے حضرت حسین نے جب آواز دی ہے تو لوگوں نے کہا اے حسین اب یہاں بات مت کرو اور لڑنا شروع کرو. تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں, اور جب حسین کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے تلواریں لے کر لوگ آ جاتے ہیں, حسین کا مقابلہ کر رہی ہے, حسین کے اوپر وار کر رہی ہے, حسین کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں تو حسین بھی چلا رہے تھے, حسین کے اوپر سے حملہ کر رہے تھے حسین بھی کر رہے تھے, حسین سے لڑ رہے تھے تو حسین بھی لڑ رہے تھے, حسین بھی لڑ رہے تھے. امام حسین کے تعلق سے تاریخ میں آیا ہے کہ جس طرح امام حسین جا رہے تھے ادھر صفایا کر دے رہے تھے. امام حسین اگر میسرہ کی طرف جا رہے تھے تو میسرہ صاف ہو جا رہا تھا, میمنہ کی طرف حملہ کر رہے تھے تو میمنہ صفایا ہو گیا. اب یزید پریشان, اب پریشان کہ اس حسین کو روکا تو روکا کیسے, اس کی تلوار روکا تو روکا کیسے, اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے. اگر یہ تلوار نہ روکی تو یہ 22,000 کا لشکر اسی کربلا میں دفن ہو جائے گا.
इस तलवार को रुकना क्या चाहिए, इस तलवार को रुकना चाहिए। वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे कासिम का शबाब न रोक सका, वो तलवार जिसे अली असगर की मौत न रोक सकी, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिदायत में है, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। हुसैन की तलवार जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आदम ने पुआकली हाथ उठा लिया है। हुसैन की जब तलवार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लग रहा था कि हजरत यूनुस मछली के शिकम से बाहर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि तमाम अंबिया की दुआ हुसैन की तलवार में समा गए हो। ऐसा लग रहा था कि हुसैन के बाजुओं में अली मुर्तजा का बाजू समा गया हो। लोगों ने कहा इस तलवार को रोकना चाहिए, इस तलवार को रोकना चाहिए, लेकिन रोका कैसे जाए। तारीख ये कहती है हुसैन की जब तलवार चल रही थी तो हुसैन तो नजर न आ रहे थे, लेकिन हुसैन की तलवार मैदान करबला में सिर्फ नजर आ रही थी। अरे उस तलवार का मुकाबला कौन करे, उस तलवार का मुकाबला कौन करे जो तलवार अली मुर्तजा की रही है। अली की तलवार, अभी अली की तलवार तो अली के दौर में कोई ना रोक सका। अली की तलवार हजारों यहूदी, हजारों नसरानी उस तलवार को रोक ना सके। जब अली मैदान में जाया करते थे तो हजारों दुश्मन अपना रास्ता नाप लिया करते थे। जब अली तो हजारों दुश्मन देखते थे तो अपना रास्ता बदल लिया करते थे कि अली ये मुर्तजा शेर खुदा आ रहा है। खुदा का शेर, और जो खुदा का शेर हो उसका मुकाबला कौन कर सके, किसके अंदर हिम्मत है जो खुदा के शेर का मुकाबला कर सके। और जब खुदा के शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जब खुदा के शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो उसी शेर के बेटे का मुकाबला कौन कर सकता है। तारीख ये कहती है लोगों में हंगामा हो गया, एक हंगामा इस तलवार को रोको, लेकिन तलवार रोक ना सकी। ना तो इब्ने साद के जरिए से, ना इब्ने सैद के जरिए से, ना खाली के जरिए से, और ना 22,000 यजीदियों के जरिए से वो तलवार रोक ना सकी। लेकिन बिल आखिर वो तलवार रुक गई, वो तलवार रुक गई। शामली के मुसलमानों वो तलवार रुक गई। भूख से नहीं रुकी थी, प्यास से नहीं रुकी थी, बहू और बेटियों की वजह से नहीं रुक सकी थी, अली असगर की मौत की वजह से नहीं रुकी थी। इतने लोग शहीद हो गए, उसकी वजह से नहीं रुकी थी हुसैन की तलवार। हुसैन की तलवार तो इसलिए रुक गई थी कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब नमाज का टाइम हुसैन का हो गया तो हुसैन रुक गए। हुसैन ने अपनी तलवार गाड़ दी, उस सजदे में चले गए। हुसैन सजदे में चले गए। आज हम हुसैन का नाम तो लेते हैं लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले, कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले हुसैन का दामन पकड़ो और फिर हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हकीकत में हुसैन का आशिक बेनमाजी नहीं है, हुसैन का आशिक तो है कि जब हुसैन ये कहे आओ नमाज की तरफ, हैया आओ कामयाबी की तरफ, जो इंसान मस्जिद में घुस रहे वो हुसैन का आशिक है, और जो मस्जिद में नहीं घुसा वो आशिक है, जो हुसैन हो ही नहीं सकता। हुसैन का आशिक कहते हैं तेरे हुसैन ने तो मैदान करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, तो तू हुसैन का आशिक किस मुंह से बोलता है। अरे तेरा हुसैन तो वो था कि जब सजदे में गया था, सजदे में गया तो शिमर बैठ गया, शिमर बैठ गया, शिमर बैठ गया। कत्ल करने के इरादे से था। हुसैन ने कहा शिमर रुक जा, शिमर रुक जा।
اگر تجھے قتل کرنا ہے تو کر لینا، لیکن پہلے مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دے، پہلے مجھے اپنے رب کی بندگی کر لینے دے، پہلے عبادت کر لینے دے، اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ تاریخ یہ کہتی حسین سجدے میں چلے گئے، اور جیسے ہی حسین سجدے میں گئے، اس ذلیل نے، اس بدبخت نے، اس گستاخ نے، اس دنیا کے کتے نے حضرت حسین کے اوپر وار کر دیا، حضرت حسین کے اوپر وار کرا ہے۔ ادھر حسین کا سر کٹا ہے، ادھر سے فرشتے رونا شروع کر دیے۔ حسین کا سر کٹا، فرشتے رو رہے تھے، حسین کا سر کٹاتا ہوا رو رہی تھی، حسین کا سر کٹا کائنات رو رہی تھی۔ بلکہ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ امام حسین کا جب سر کٹا تھا تو جب پتھروں کو اٹھایا جا رہا تھا، پتھروں کو، تو ہر ایک پتھر کے نیچے سے خون نکل رہا تھا، خون۔ گویا پتھر بھی رو رہا تھا کہ اللہ یہ کیا ہوا کہ نبی کے نواسے کا سر مبارک شہید ہو گیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے، اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجد کو آباد کرو، تب تو تم عاشق حسین ہو، پھر تو اس کا کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، پھر تو اس کا کچھ ثواب مل جائے گا۔ اگر خالی یہ رکھتے رہے، یہ بیان ہوتی رہی، اسے آباد کرتے رہے، تو آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، آنے والی اولاد برباد ہو جائے گی۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر باپ یہ سوچتا ہے، ہماری زندگی جیسی بھی گزری کم سے کم ہماری اولاد کی زندگی اچھی گزری۔ اگر واقعی حسین سے محبت ہے، اپنے بچوں کا بھوش چاہتے ہو، تو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ حسین کے جب سر کو شہید کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے نیزہ لیا اور حسین کے گلے میں اس نیزے کو لگا دیا اور امام کے سر کو بلند کر دیا، امام کے سر کو نیزے پہ لگا دیا، اور اس کے بعد یزیدیوں ڈھول بجانا شروع کیے۔ حسین کے سر کو چاروں طرف گھما رہے تھے، مستی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور حسین کے سر کو نیزے پر اس گلے میں نیزہ لگایا تھا جس گلے سے مصطفیٰ کے لعاب بہن گزرا تھا، اس گلے میں نیزہ لگایا تھا جس گلے میں میرے آقا نے جس گلے کو چوما تھا، اس گلے کو کاٹا گیا جس گلے کو میرے آقا بار بار چومتے تھے، میرے نبی بار بار چومتے تھے۔ لیکن حسین نے بھی اپنے ماننے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اے میرے امتیوں، دیکھو، اے میرے امتیوں دیکھو، اے میرے امتیوں دیکھو، یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے منظر میں تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے۔ یعنی حسین نے بول دیا کہ جن کا سر کٹا نہیں ان کا نیچے ہے، اور جس کا سر کٹ گیا وہ آج بھی بلند ہے۔ دوسری تاریخ یہ ملتی ہے حسین کی کہ جب حسین کے سر مبارک کو گھمایا جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ حسین کا سر تو کٹ گیا ہے، یہ ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں، یہ لب کیوں ہل رہے ہیں؟ تو جب کان لگا کے سنے گئے تو کیا دیکھا کہ علی کے لال، فاطمہ کے لال، علی کا بیٹا، نبی کا نوازا، اسی نیزے کی بندی پر اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی نیزے پر بھی حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حسین بول گئے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور جو جھکتا نہیں اللہ اسی کو بلند کر دیتا ہے۔